السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایک مرحلہ مشکل ترین بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تحریک انصاف کا جو کیس طے ہو چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، وہ بھی نہیں سنایا جا رہا۔ لیکن اس حوالے سے آج ایک اچھی خبر آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ وکیل بیرسٹر گوہر کی زبانی آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ ہمارا سمبل کا جو کیس تھا وہ 30 تاریخ کو اورلی اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ ڈیٹیل آرڈر کے لیے پینڈنگ تھا۔ اس کے بعد ہم نے 18 اکتوبر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لی، اس کے بعد 30 اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی۔ وہ آرڈر امیڈیٹلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا۔ نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا، لیکن بیٹ آپ کا نشان ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے، تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے۔ ہمیں امید ہے بیٹ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے گا۔ جی ناظرین اکرام، سب سے پہلے جو ایشو ہے کہ بیٹ کا نشان ابھی تک فائنل نہیں ہو پا رہا، فیصلہ محفوظ ہوا پڑا ہے۔ امید اب یہ ہے کہ 2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کم از کم الیکشن کمشنر نے اورلی یقین دہانی کروا دی ہے کہ میں تو میڈیا کے سامنے بھی بول چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی بیٹ کا نشان ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ عمران خان کا جیل سے نکلنا نہ نکلنا یہ بات کی بات ہے، بلے کا نشان ہوگا تو ووٹ کس کو پڑے گا یہ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ووٹ کس کو پڑے گا۔ اب ایک سروے کا بہت چرچا ہوا، میں نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی، PMLN ڈیجیٹل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ سروے ہوا۔ یہ سروے ہارنے کے بعد اور ڈیلیٹ کروانے کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنے اکاؤنٹ کو ہی ڈس آن کر دیا۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ آپ کے اپنے PMLN ڈیجیٹل سے ہوا ہوا ہے، آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ نوجوان نسل ووٹ نہیں دے گی؟ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے نہیں، اچھا یہ ہے یہ میرے ڈیجیٹل کوئی ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ میں ٹوٹلی اس کو ڈس اون کرتا ہوں۔ ہمارا اکاؤنٹ PMLN آرگنائزیشن ہے، ORG کے نام سے چلتا ہے، یہ PMLN ڈیجیٹل کوئی اکاؤنٹ۔ جی ناظرین اکرام، تو آپ نے سن لیا، اب یہ اپنے اکاؤنٹ سے ہی لا تعلق ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سروے آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ سنو نیوز کا سروے نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا، 98% عمران خان کو ووٹ پڑا، وہ سروے بھی ڈیلیٹ کروا دیے گئے۔ یعنی کس حد تک یہ جا رہے ہیں کہ چینل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے سروے ڈیلیٹ کرو، ٹویٹر پول نہیں کر سکتے، وہ 8 فروری کو پول میں کیا حصہ لیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات بہت پتلے ہیں۔ امیجن کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، عمران خان حکومت سے اترتا ہے، وقتہ ڈال کے رکھ دیتا ہے سب کو، جلسے، ریلیز، پھر جب گولی لگی تو روزانہ گھر سے خطاب۔ نواز شریف کو کتنے دن ہو گئے آئے ہوئے، سوائے مینار پاکستان پر جو رینٹ والا کراؤڈ وہ لایا گیا، اس کے علاوہ نواز شریف کا عوام میں نکلنے کا نہ کوئی چانس بن رہا ہے اور نہ کوئی ارادہ بن رہا ہے۔ صرف بند کمروں میں بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ حقیقت تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے۔ نواز شریف کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے انہوں نے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، بلے کا نشان موجود ہوتا ہے، دھاندلی ایک لیمٹ تک ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ مکمل انواع کریں۔ اور اگر فار ایگزامپل کامیاب نہیں ہو پاتے دھاندلی کرنے میں جتنی انہیں کرنی پڑے گی، اس کے بعد نواز شریف کا کیا بنے گا؟ کیا 8 کو الیکشن ہوں گے اور 9 تاریخ کو نواز شریف پھر لندن فرار ہو جائے گا؟ کیا ایسے ہوگا کہ نواز شریف کا نام بھی ECL میں ڈال دیا جائے گا فوراً؟ یہ سارے سوالات تو ہیں۔ تو 8 فروری نواز شریف کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ اس بار اگر وہ پکڑا گیا تو باقی زندگی اس نے جیل میں گزارنی ہے۔ ایک اور آپ کو کلپ سنواتا ہوں، عمران خان کی وکلاء کی ٹیم کیا بول رہی ہے کہ کس طرح سے غداروں کا احتساب ہوگا۔ خاص طور پر ایک جرنیل کا ذکر کیا گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ تو ایسے کرداروں کا احتساب کریں، بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آج فیض آباد دھرنا کے 5 سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے، ان کرداروں کا تعین ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
بنگلہ دیش نے جب اپنے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا احتساب کیا، سزا دی، جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف سزا دی، تو آج بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ ہے۔ آپ کو یہ احتساب کا نظام سٹرونگ کرنا پڑے گا، آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو شخص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا وے فارورڈ، سمپل، فری اینڈ فیئر الیکشن، لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں۔ یہ جو لوگوں کو اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، چادر چار دیواری کی پامالی کرنا، آپ کنگز پارٹیاں بنانا، ان پر لوگوں کو پہنچانا، ڈرائی کلیننگ مشینیں لگانا، یہ طرز عمل وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا۔ جی، بنگلہ دیش کی بڑی اپروپریٹ مثال دی ہے کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور سابق چیف جسٹس کا کس طرح وہاں پہ احتساب ہوا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے ترقی کی۔ پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے تو یہ جتنے آئین شکن لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئین کو روندا ہے، انسانی حقوق کو روندا ہے، عوام کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، جس طرح سے ایک حکومت کے خلاف سازش کی گئی اور امریکی سازش کے تحت اس حکومت کو گرایا گیا اور کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا، ان سب کا احتساب ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا۔ اب لڑائی یہیں پہ پھنسی ہوئی ہے، بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے۔ عمران خان اب بھی احتساب کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ دوسری جانب خوف کا یہ عالم ہے کہ اس خوف کے عالم میں ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ڈرے ہوئے ہیں، بزدل لوگ ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بہادر ہو تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، عوام سے لے کر آؤ ووٹ، آ جاؤ، لڑ لو، مجھ سے کر لو مقابلہ، میرے پاس تمام ظاہری قوتیں ہیں، دیکھ لیتے ہیں تمہارے ووٹ میں کتنی طاقت ہے۔ لیکن بزدلی اتنی زیادہ ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے، ٹانگیں اتنی کمزور ہے، پسینہ اتنا زیادہ ہے ماتھے پہ کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ نہتا ووٹ لے کر آ بھی جائے تو ان کی تمام تر قوتوں اور طاقتوں پہ بھاری پڑے گا، اس لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس لیے یہ ساری سختی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، کیا یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ ایک ہی جیل میں عمران خان ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد قیصر بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور اب فواد چودھری کو بھی جوڈیشل کر کے اسی جیل میں بھیج دیا گیا ہے؟ جو فیصلہ ساز ہیں وہ کچھ سوچ کے یہ سب کر رہے ہیں۔ دو تین چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کو مائنس ہونے کے لیے قائل کریں۔ ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کو احتساب سے پیچھے ہٹنے کے لیے قائل کریں۔ اس طرح کی تین چار چیزیں آپ اور سامنے رکھ دیں کہ ان لوگوں پہ آپ نظر چھوڑ دیں کہ ان کا احتساب کرنا ہے تو باقی ٹھیک ہے، آئیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم یہاں پہ تجزیہ ہی پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ محض کسی وجہ کے محض اتفاقیہ یہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جیل میں موجود ہیں، یہ کم از کم میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ فیصلہ ساز اتنے بے وقوف نہیں ہیں اور نہ وہ بغیر پلاننگ کے اس طرح کرتے ہیں۔ ان کا پلان ظاہر ہے پاکستان کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، خاص طور پر جب انہوں نے سیاست میں ننگی مداخلت کی ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ آؤٹ کم جو بھی ہو، عوام عمران خان کو نمبر 1 جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور نمبر 2 الیکشن لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، توشہ خانہ کی مین اپیل لگ چکی ہے، 3-4 سماعتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے اور عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے تو عوام خوش ہو جائے گی۔ عوام کی توپوں کا رخ دوبارہ سیاستدانوں کی جانب مڑ جائے گا۔ جیسے ہی سیاستدان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، اداروں پر سے ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ تو یہ واحد طریقہ ہے، باقی ہر طریقہ تباہی کا طریقہ ہے۔ اس ٹائم میں یقین دلاتا ہوں کہ ریلوے کی عزت ان طاقتور اداروں سے زیادہ ہے، ان کی بہت رسپیکٹ تھی اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔